الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ومنجانا ومولانا محمد النبی الأمی العربی القرشی الہاشمی الابطاحی المکی المدنی الاتحادی الشاہد المشہور العلی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم تیری مدحت کے لیے وقف زبان میری تیرے ہی واسطے تاثیر بیان میری موسم حب نبی میں کھلے گنچے میرے اور ذکر سن سن کے تیرا نسل جوان میرے اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں عقیدتوں محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد ہم سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سراپۂ شکر اور سراپۂ تشکر و امتنان ہیں کہ ہر جمعہ المبارک میں اور شب داریوں میں ہم اپنے کرم فرما مہربان عظیم مذہبی اور سیاسی رہنما حضرت علامہ حافظ صابر صاحب کی صحت یابی کے لیے جو دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے آج ان کو صحت یاب کر کے ہمارے سامنے اٹھایا دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صحت کاملہ عطا فرمائے اور عمر خضر عطا فرمائے اور اپنے دین حق کی بیش از بیش خدمت کی توفیق مرحمت فرمائے سورہ انعام کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اے میرے محبوب آپ فرما دیں کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین ان ساری کوششوں کا مدعا یہ ہے میرا رب خوش اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہے قربانی کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اس کے پس پردہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو تلاش کیا جائے اور چونکہ اللہ پاک نے انسانی جان کے بدلے جانور کی قربانی قبول فرما لی وگرنہ قربان چاہیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ محبت الہیہ پر کہ وہ تو اپنا جگر پارا اپنا نخت جگر اس کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے لے گئے آپ تصور کریں اگر نخت جگر کی قربانی اللہ قبول کرتا تو پھر قیامت تک لوگوں کو بیٹے ہی قربان کرنے پڑتے مگر رب نے جان کی بجائے جانور کی قربانی قبول کر کے بتا دیا کہ میں تمہیں جانور کی قربانی کا حکم دے رہا ہوں لیکن جو صدق کے دل سے اس کو کرے گا وہ دیکھے گا میں اس کو اجر کتنا عطا فرماؤں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا وہ جذبہ ایمانی کسی نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد اور اسماعیل علیہ السلام کی اسوہ کو اللہ پاک نے آج سے 4,500 سال قبل سے جو شروع ہوا
قربانی کیا ہے؟ قربانی کے ذریعے بھی اللہ کا قرب ہے۔ مومن تو ایک قدم بھی اٹھاتا ہے تو اس کا مدعا یہی ہونا چاہیے کہ اس سے میرا رب خوش ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے ان قربانیوں؟ صحابہ نے پوچھا، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ان کا پس منظر کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم کی سنت ہے۔ اس سے ایک تو حضور نے قربانی کا پس منظر بیان کیا، اور دوسرا ہر کلمہ گو کے لیے حضور نے یہ اعلان کر دیا کہ جس طرح وہ میرا امتی ہے اسی طرح وہ حضرت ابراہیم کا روحانی فرزند بھی ہے، کیونکہ حضور نے فرمائے یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں اس سے کیا اجر ملے گا؟ ہمیں اس سے کیا ثواب ملے گا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، ہر جو قربانی کا جو جانور ہے نا اس کے ہر بال کے بدلے اللہ قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے اس کی قال فَصُوفَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ تو بکرے کے لیے یا ان جانوروں کے لیے، تو جو اون والا ہے، اون والا دنگا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، فرمایا جو اون والا جو جانور ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے اللہ قربانی کرنے والے کو نیکی عطا فرمائے۔ آج تک کوئی ایسی سائنس ایجاد نہیں ہوئی جو جانوروں کے بالوں کی کاؤنٹنگ کر کے لوگوں کو بتائے کہ بکرے کے اتنے بال ہوتے ہیں اور دمبے کے اتنے انکاؤنٹیبل۔ تو جب ان کے بال ہی انکاؤنٹیبل ہوں تو اللہ کے اجر کا اندازہ لگا لے، اللہ کا اجر بھی بے حد و بے حساب ہوگا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس قربانی کے کرتے وقت کوئی گھٹن محسوس نہ کرو دل میں، کوئی بوجھ سمجھ کر اس کو نہ کرو۔ فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا، فرمایا اس کو تاوان سمجھ کے نہ کرو، بلکہ خوش دلی کے ساتھ، رضا الہی کے جذبے کے ساتھ، اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے کہ سیدنا ابراہیم نے وہ اپنا لفظ جگل قربان کرنے کے لیے بھیجے۔ آج اللہ ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے تو ہم خوبصورت سے خوبصورت اور بہتر سے بہتر جانور اس کی راہ میں قربان کر کے اپنے رب کو بھی خوش کریں گے، اس کے مصطفیٰ کو بھی خوش کریں گے۔ کچھ لوگوں پڑھے لکھے سیکولر لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض بار بار میڈیا کے اوپر آیا کہ یہ ہر سال اتنے جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، یہ پیسے غریبوں کو کیوں نہیں دے دیے جاتے؟ اتنے گوشت کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے ہر سال جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان نادانوں کو خبر نہیں کہ دین کے ہر کام کو عقل کے پیمانے پر نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ حکم ہے رب کا، حکم ہے مصطفیٰ کا۔ اگرچہ اس کی عقلی توجیہات اور اس کی انٹلیکچول انٹرپریٹیشن موجود ہے، لیکن مومن کے لیے اتنی بات کافی ہوتی ہے کہ میرے رب نے کہا ہے، میرے رسول نے کہا ہے، تو سر تسلیم ہم ہے جو مزاج گرامی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو توجیہ ہے، جو دلیل ہے، وہ بھی سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا، حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، تو حضور علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی کتنے اونٹوں کی؟ 100 اونٹوں کی قربانی دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے قصد رسالت سے ان اونٹوں کو ذبح کیا، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور چھری مبارک پکڑ کر جس اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے حضور تیار ہوتے، وہ اونٹ خود اپنی گردن لے کر مصطفیٰ کی چھری کے نیچے آ جاتا۔ گویا اس اونٹ کا
نے ذبح فرمایا 63 اونٹ، اور 63 اونٹ ذبح کرنے کے بعد آقا کریم نے حضرت علی کو فرمایا علی باقی اونٹوں کو تم ذبح کرو۔ چنانچہ 37 اونٹ حضرت سیدنا علی شیر خدا نے ذبح کیے۔ تو گویا اس میں جو حضور نے 63 اونٹ ذبح فرمائے تو اس میں اشارہ تھا کہ تمہارے نبی کی عمر 63 سال، عمر کے ہر سال کے بدلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کی طرف سے ایک اونٹ کی قربانی دے کر گویا یہ پیغام دے دیا کہ یہ انسانی جان کا صدقہ بھی ہے، رضائے الہی بھی ہے، اور اللہ کے حکم کی تعمیر بھی ہے۔ اور 100 اونٹ ذبح کیے۔ کسی نے اعتراض نہ کیا کہ اتنا زیادہ قربانیاں کر دی، یہ بوجھ کتنا کدھر جائے گا؟ نہیں، انہیں پتا تھا جو مصطفیٰ کا حکم ہے وہی خدا کی رضا۔ کبھی اتنا اس کو عقل کے پیمانے پر نہیں پڑتا، اور عقل ویسے بھی اقبال نے کہا تھا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے۔ اقبال نے کہا کہ عقل تیار ہے سو بیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ تو مومن کے لیے قربانی کرنے کا حکم ہے کہ وہ رضائے الہی کے جذبے کے ساتھ قربانی کرے، اور فرمایا شاعر اللہ، فرمایا یہ جو قربانی کے جانور ہیں نا، ان کو اللہ، یہ جو بڑے جانور ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بدقسمتی سے آج ہمارا میڈیا ان جانوروں کے نام اداکاروں کے نام پر رکھ رہا ہے اور ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں گانے چلا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر سنت ابراہیمی سے اور مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ جانور ہو قربانی کا اور اس کے گلے میں اداکارہ کا جو ہے وہ ڈال دیا جائے نام، اور اس کی بیک گراؤنڈ میں عجیب و غریب میوزک چلایا جائے، جبکہ قرآن اعلان کر رہا ہے سورہ حج کے اندر کہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ شاعر اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لکم فیہا خیر، اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے قربانی کے جانور کے بدلے میں تمہارے لیے کتنی بہتری اور خیر رکھی ہے۔ اور ساتھ اللہ پاک یہ بھی فرماتا ہے من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، فرمایا وہ متقی دل والا ہے، پاک اور پرہیزگار دل والا انسان اللہ کی نشانیوں کی تعظیم و تکریم کرتا ہے۔ کعبۃ اللہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اور صفا اور مروہ کے بارے میں تو قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس وجہ سے نشانیاں ہیں کہ ان پہاڑیوں نے سیدہ حاجرہ کے قدم چومے تھے، اس کے علاوہ تو ان کی کوئی خصوصیت اور امتیاز نہیں بنتی۔ سیدہ حاجرہ کے قدم چومنے سے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جانوروں کا پورا ایک ریوڑ ہے، اس میں ایک مختص کا دیا یہ قربانی کا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے۔ حالانکہ سارے حق جاندار اللہ کی مخلوق ہے، مگر جس کی ڈیڈیکیشن ہو گئی، جس کا انتصاب ہو گیا، جس کو منسوب کر دیا کہ یہ قربانی کا ہے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر دی جائے گی، اللہ اس کو ڈسکریمنیٹ کر کے امتیاز بخش رہا ہے کہ باقی جاندار بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہ جو قربانی کا ہے یہ میری نشانی ہے، یہ نشانی ہے خدا۔ اور فرمایا جو اس کی نشانیوں کی تعظیم و تکریم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی عطا کرتا ہے، اور وہ صرف متقی دل والا کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور نے ارشاد فرمایا، سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قومی یا فاطمہ، تو اے میری بیٹی فاطمہ کھڑی ہو جاؤ، لبیک اے میرے ابا جان حکم فرمائیے، فرمایا میری بیٹی اپنی قربانی کے جانور کے پاس جو ہے جب ذبح ہونے لگے تو اس کے پاس حاضر ہو جاؤ، اس لیے کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو بخشتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور یہ اپنی گوشت اور خون سمیت لایا جائے گا،
اور اس کو 70 گنا بڑھا کر فرمایا فاطمہ تیرے نامہ اعمال میں میزان میں رکھا جائے گا. 70 گنا بڑھا کر تیرے میزان فی میزان کے فرمایا تیرے میزان کے اندر رکھا جائے گا. جب حضور کی بشارتیں آقا فرما رہے تھے تو حضرت سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو آپ اپنی لہتے جگر سیدہ النساء العالمین سیدہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا کو یہ جو خوشخبری دے رہے ہیں آقا کیا یہ صرف آل محمد کے لیے ہے یا ساری امت کے لیے؟ مصطفیٰ نے کہا نہیں یہ آل محمد کے لیے بھی ہے اور میری قیامت تک آنے والی امت کے لیے. کہ میری قیامت تک آنے والی جو امت میں جو خوشدلی کے ساتھ یہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس اجر کا مستحق بنائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خوشدلی سے قربانی کرتا ہے تو ہر صاحب مثال کے لیے قربانی کا کرنا واجب ہے. ایک حدیث پاک کے اندر سخت وعید سنائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں کہہ کر رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صاحب استاد ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اور ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا جو شخص صاحب استاد ہونے کے باوجود اور صاحب مثال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے فرمایا چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے کیونکہ جس نے اسلام کا کلمہ پڑھنا ہے اس نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے دیا. اور پھر حضور علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا آپ دیکھیں نا تقویٰ اور جذبہ دل انٹینشن اور ایکسپریشن اللہ تعالیٰ یہ چیزوں کو دیکھتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے انہوں نے قربانی دی. ایک ہی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اس قربہ قربان فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر. ایک ہی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا. جس کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا وہ حسد میں آ کر دوسرے بھائی سے کہنے لگا قال لأقتلنک کہ لگا بھائی میں تجھے قتل کر دوں گا. کہا کہ مجھے یہ دھمکیاں نہ دو یہ جو تم حسد کی آگ میں جل رہے ہو اس آگ میں نہ جلو. انما یتقبل اللہ من المتقین. کہا جس کے دل میں خدا کا خوف ہے نا اللہ اس کی قربانی کو قبول فرما لیتا اللہ اس کے عمل کو قبول کر لیتا. تو کہا کہ بجائے حسد کرنے کے تزکیہ پیدا کر تقویٰ پیدا کر خشیت الہیہ پیدا کر خدا کا خوف پیدا کر. اس لیے کہ ریاکاری پہاڑ جیسے اعمال کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے اور خلوص سے نیت کے ساتھ کیا ہوا ذرا سا عمل بھی انسان کرتا ہے ایک کھجور بھی اس کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو خدا اس کے بدلے میں جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. تو رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم. وفی روایت صحیح مسلم کی حدیث ہے اسموا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم. فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا تازہ رکھو اچھا ان کو پالو اس لیے کہ فإنہا علی الصراط مطایاکم. یہ پل صراط پر قیامت کے دن اور پل صراط آپ کو پتا ہے کہ بال سے بڑی حدیث پاک یوں سے اور تلوار سے تیز ہوگا. کہا اپنے قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا تازہ کرو کھلاؤ پلاؤ ان کی خدمت کرو اس لیے کہ یہ قیامت کے دن پل صراط اور میرے غلاموں کے لیے صاحب استاد کو اور اس کے لیے زکوٰۃ کی طرح غلام حول یعنی پورے سال کا مسلمان شرط نہیں ہے بلکہ سال کے درمیان جب بھی وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ عید سے ایک دن قبل وہ صاحب نصاب ہو گیا ہے. نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے 7.5 تولے سونا 52 تولے چاندی یا اتنا پیسہ یا اتنا مال تجارت اور ضروریات اصلیہ سے زائد ہے. تو زکوٰۃ کے لیے حولان حول کی شرط ہے. قربانی کے لیے اگر ایک ہفتہ یا ایک دن بھی پہلے وہ صاحب نصاب ہو گیا ہے تو اس کے لیے قربانی کا ادا کرنا واجب ہے. اللہ
العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کے دل کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت علامہ حافظ صاحب اس وقت تشریف لاتے ہیں۔
عملا صالحا وقلبا منورا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا وصحتا كاملا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا اللہ ہم سب کا درود و سلام اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما اور اس کی برکت سے ہمیں دین اور دنیا کی سعادت نصیب فرما ہم سب کو وقت نزا اے اللہ پاک کلمہ شہادت بھی نصیب کریو سونے نبی کا دیدار بھی عطا فرما قبر کی وحشتوں سے بھی نجات عطا فرمائیو اور رسول پاک علیہ السلام کی معرفت اور پہچان نصیب فرمائیو حشر کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمائیو اور حضور کی شفاعت نصیب فرمائیو اور بالخصوص دعا کریں حضرت علامہ صابر صاحب کے رفیق خاص اور برطانیہ امریکہ اور پاکستان میں 50 سال اپنی خطابت کا ڈنکا بجانے والے حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب چاک سواری والے جو مثال فرما گئے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے باغ بنا اللہ ان کی آخرت کی تمام منصوب کو آسان فرما یا اللہ جس طرح اس جہان میں تیرے نبی کے وہ چرچے کرتے رہے قیامت کے دن بھی ان کو حضور کی ثناخوانی میں اٹھانا یا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق عطا کر دل مرتضیٰ سوزے صدیق عطا کر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ میری سہلے ارادہ کہتے کہتے وصلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول حلقہ ہی انہوں عرشی رسیلت فرشی
حضور